الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارے واسطے خوب کھول کر بیان کرے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی راہ پر چلائے اور تمہاری توبہ قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ جیسے کہ پہلے کی نشستوں میں آپ نے سنا ہے سورہ نساء میں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ نکاح کرنا چاہیے اور نکاح کے معاملات کس طرح سے لے کے چلنے چاہیے، کس کے ساتھ کرنے چاہیے، کس کے ساتھ نہیں کرنے چاہیے، اور جو زنا میں مبتلا ہوں وہ اگر پکڑے جائیں تو ان کے لیے کس طرح سے سزا ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے یہ سب کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کسی طرح سے شرم نہیں ہے تمہیں بتانے میں، تاکہ تم اپنی زندگیوں کو اچھے سے سنوار سکو۔ اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس لیے کھول کر بیان کرتے ہیں کہ تم جو ہے نیک لوگوں کی راہ پر ہو جاؤ، جیسے کہ پہلے کے لوگ نیک لوگ تھے، ان کی راہ پر چلو اور تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ کو بھی قبول فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے، اور جو لوگ خواہشات کے پیرو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے بہت دور ہٹ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں پر مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں اس آیت میں کہ جو لوگ اپنی خواہشات کے پیروکار ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے نفس کا غلام بنا لیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے دور ہٹ جائیں، یا پھر اس کا مفہوم یوں بھی لیا جا سکتا ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کر باطل میں شامل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے تخفیف کر دے، کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے کچھ کمیاں، کچھ آسانیاں پیدا کر دیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ بہت کمزور ہے، وہ اتنے سخت آزمائشوں میں نہیں چل سکتا جیسا کہ اللہ کے قوانین ہیں۔ اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے ہو خرید و فروخت، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نہایت مہربان ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تقریر کا موضوع عنوان کو چینج کرتے ہوئے، تبدیل کرتے ہوئے ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ اپنے جو ہے مال کو ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حرام چیزیں ہمیں بتائی ہیں ان حرام چیزوں کو خرید کر نہیں کھانا چاہیے، اور فضول خرچی جو ہے، جو بیجا ضرورت شعبدے بازی کے لیے بھی خرچ کیا جائے، وہ بھی ناجائز طریقے میں شامل ہوگی۔ اور جو خرید و فروخت آپس کی رضامندی سے ہوگی، تو جو باہمی رضامندی سے ہو، تو جب تک کہ اس رضامندی میں دونوں فریقین اس میں عہد پر اپنے پابند ہیں تو وہ پابند یہ رہے گی جائز، اور اگر کوئی ایک بھی فریق اس میں سے چھوڑتا ہے اپنے عہد کو تو وہ بھی خرید و فروخت جو ہے وہ ناجائز میں آ جائے گی۔ اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی کہ خودکشی نہ کرو، اور دوسرا معنی اس کا کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو بھی قتل نہ کرو، کیونکہ انسان انسانی سے ہی ہے، اور دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا مطلب خود یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہی قتل کرنا۔ اور دوسرا کہ خودکشی بھی ہے کہ خودکشی نہ کرو، خودکشی سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بڑا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اور جو شخص یہ نافرمانی، سرکشی اور ظلم کرے گا تو عنقریب ہم اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور اللہ پر یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ان کو منع کر دیا ہے، اور اب جو یہ پھر جانتے بوجھتے اور ظلم کے ساتھ کرے گا، اس کے ساتھ عقل کے ساتھ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو جہنم کی آگ میں داخل کرے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے جن سے تم کو منع کیا جاتا ہے، تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ دور کر دیں گے اور عزت اور بزرگی کی جگہ داخل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہم مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ان بڑے گناہوں سے وہ کون سے بڑے گناہ؟ جن بڑے گناہوں کا اللہ تعالیٰ نے
ये अलिफ लाम मीम से लेके अब तक के जितने भी गुनाहों से हमें नॉमिनेट किया है, हमें मना किया है सख्ती के साथ, जिस पर वईद आई है। सबसे पहले नंबर पर हमारा शिर्क आ गया, उसके बाद आपका झूठ आ गया, फिर वालिदैन की नाफरमानी और उनके हुकूक की हक तलफी, और उसके बाद फिर आपका जो है ज़िना आ गया, शराब आ गया। ये वो गुनाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने कबीरा गुनाहों में शामिल किया है, कि जिनसे अल्लाह ताला ने हमें मना किया है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम इन गुनाहों से बचते रहो तो तुम्हारे सगीरा गुनाह जो हैं, छोटे गुनाह जो हैं, हम वो तुमसे दूर कर देंगे। अल्लाह ताला वो माफ़ कर देंगे हमें, हमारे गुनाहों को माफ़ करके, और फिर इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाली जगह यानी कि जन्नत में दाखिल कर देंगे। और इस चीज़ की आरज़ू ना करो जिसके बायस अल्लाह ताला ने तुम में से बाज़ को बाज़ पर बुज़ुर्गी दी है। मर्दों को इसमें से हिस्सा है और जो उन्होंने कमाया, और औरतों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह ताला से इसका फ़ज़ल मांगो, यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ का जानने वाला है। इस आयत में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि तुम उस चीज़ की आरज़ू ना करो जिसको तुम देखते हो अपने से ऊंचे को, अपने से बेहतर को। तो तुम ज़रूरी नहीं कि तुम भी उस चीज़ की आरज़ू करो कि इसको क्यों दिया अल्लाह ताला ने, मुझे क्यों नहीं दिया। ये ज़रूरी नहीं है, ये अल्लाह ताला ने इम्तिहान के तौर पर इसको रखा है, आजमाइश के तौर पर, कि किसी को ज़्यादा दिया है और किसी को कम। जिसको ज़्यादा दिया है वो भी आजमाइश में मुब्तला है, और जिसको कम दिया है वो भी आजमाइश में मुब्तला है, ठीक है। और जो जितना कमाया है वो उसका ही हिस्सा है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, और अल्लाह ताला से उसका फजल मांगो। माँ बाप या कराबतदार छोड़ मरे, इसके वारिस हमने हर शख्स मुकर्रर कर दिए, और जिनसे तुमने अपने हाथों मुआहदा किया है इन्हें इनका हिस्सा दो। हक़तन अल्लाह ताला हर चीज़ पर हाजिर है। यहाँ से अल्लाह ताला ने अपने उस उन्वान को जहाँ पीछे अभी छोड़ दिया था उसको दोबारा जारी किया है, कि माँ बाप जो अपने छोड़ जाते हैं विरासत में, उनके नाम, अपने कराबतदारों के नाम जो विरासत में छोड़ते हैं, तो वो उनको दिया जाए जो कि मुआहदे के तौर पर है। और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ का जानने वाला है। तो विरासत का मामला है, अल्लाह ताला ने इसको बड़ी वज़ाहत के तौर पर बार बार इसमें बताया सूरह निसा में, कि किस तरह से विरासत की तक़सीम की जाएगी। जो जिसका है वो उसको दिया जाएगा लाजमी तौर पर, और जो ऐसा ना करे वो बहुत बड़ा गुनहगार है, उसका ये गुनाह कबीरा गुनाहों में शामिल किया जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ये कबीरा और सगीरा दोनों गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए, और हमें कुरान पाक की तरह इसके रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।